میری پنجابی سیالکوٹی پنجابی کہ بندے کو وادا گھاٹا ہو ہی جاتا نا، تو اس وعدے گھاٹے نو اسراف آندے، وادا ہو جائے تاں وی اسراف ہے، گھاٹا ہو جائے تاں وی اسراف ہے۔ بندے کئی باری وعدہ کر جاندے نے، کئی باری گھاٹا کر جاندے نے۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، سارے مسلمان سارے شیعہ بھی قتل ہو جانا، جڑا پیچھے بچے گا نا وہ بھی انہوں ہی مننے گا جڑا نہ گھاٹا کرتا ہے نہ وعدہ۔ آتی اسی صرف انہوں مننے ہیں جڑا نہ وعدہ کرتا ہے نہ کسی معاملے میں گھاٹا کرتا ہے، اور جڑا کسی معاملے میں وعدہ گھاٹا نہ کرے مذہب اہل بیت میں اسے معصوم کہتے ہیں۔ مولا تمہیں جزا دے دے۔ لو جناب کسی اہل سنت والجماعت دوست نے حضرت رسالت امام دے روزے گنبد تے بل اشارہ کر کے مدینے کھلو کے پوچھو تو عاشق رسول ہے کدی زندگی چ گناہ تے نہیں کیتا؟ وہ آگے گا جی جنہ مینوں آکھو بندے کولوں وعدہ گھاٹا ہو جاتا۔ مہربانی جڑا بندہ 40 دن تبلیغی جماعت نال گیا ہے آخر وہ بہت اچھے دن گزار کے آئے ہیں، انہوں آکھو تو چلا کٹ کے آئے ہیں اس تو بعد تے تو کوئی گناہ نہیں نہ کرنا۔ وہ آگے گا نہیں جی اسی اللہ نال وعدہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ بندے کو وعدہ گھاٹا ہو ہی جاتا ہے۔ اچھا کسی اہل حدیث دوست نے پوچھو تینوں حضور دی بشریت دا واسطہ یہ دس کے کدی زندگی چ گناہ وہ آتا نہیں جی گل سنو اسی تے تقوی دی کوشش کر رہے ہیں، اگوں بندہ ہی ہے نا، تھوڑی کیا بات ہے بندے کو وعدہ گھاٹا ہو ہی جاتا ہے۔ جڑا شیعہ ہے انہوں ولایت امیر المومنین دی قسم دے کے پوچھو تینوں ولایت علی دی قسم ہی گناہ تے نہیں نہ کدی کیتا؟ وہ کہے جی گل سنو اسی مولا دی ولایت دے قائل ضرور ہاں لیکن بندہ ہی ہے نا میں، بندے کو وعدہ گھاٹا ہو ہی جاتا ہے۔ لو جی ملک صاحب بڑی الحمدللہ پڑھے لکھے ساڈے الحمدللہ ظاہر کر رہے ہو تجربہ کار جڑے مسلمان دین دے کسے چنگے کام تے کٹھے نہیں سرنا ہوئے وہ سارے وعدے گھاٹے تے کٹھے ہو۔ جنوں کچھ ہے وہ آتا بندے کو وعدہ گھاٹا بھائی تھوڑی کیا بات ہے میرے محترم صاحب، یہ مطلب ہے سارے جے کٹھے ہوئے تے کیڑی گل تے ہوئے، روزے دے ٹائم تے کٹھے نہیں ہوئے، نماز دے طریقے تے کٹھے نہیں ہوئے، نبی دی آل تے کٹھے نہیں ہوئے، نبی دے صحاب تے کٹھے نہیں ہوئے، تے جے کٹھے ہوئے نے تے وعدے گھاٹے تے کٹھے ہو گئے۔ لو بھائی جے کٹھے ہو ہی گئے ہونا تے پھر اللہ دا مطلب ہے اس آیت وچ اسے مذہب نال مخاطب نہیں، ہر اس بندے نال مخاطب ہے جدے کو وعدہ گھاٹا یا ہو گیا یا ہو رہا ہے یا اگوں ہونے۔ مینوں بڑا خوف آیا جدو اللہ کیا دیکھو جی کل نسیاں بندے جڑے سکولوں نس جن تفریح نے اگلے دن ٹیچر آکھے گا اور کل جڑے نسے سو کٹھے ہو جاؤ انہوں نے منہ ویکھن والے ہوندے نے، انہوں نے ساتھ ہے جنہیں کل دا ہوم ورک کیتا ہے نہیں، کنہوں جڑے کل نس گئے تو تفریح ہے تے پھر واپس نہیں آئے کٹھے ہو جاؤ، وہ کٹھے ہو کے کھلو جاندے نے انہوں نے چہرے سے آ رہے جے نا ہن جویں وہ کھلوتے نے تانوں ایمان دی اکھاں نال نظر آ رہا ہے۔ انہاں 5-7-10 وچوں ایک نوں ٹیچر آکھے میرے بچیا میرے پترا میرے بیٹے ذرا نیڑے ہو، آندا پیا میرے بچیا میرے بیٹے میرے پیارے بچے ذرا نیڑے ہو، وہ نیڑے نہیں ہوندا، 2 قدم پیچھے جاتا کیونکہ انہوں پتہ ہوتا ہے جنہیں جرم کیتا ہوئے نا انہوں ڈر ہوتا ہے، جنہیں جرم کیتا ہوئے وہ ذہن چو بابا جی ڈر نہیں جاتا، انہوں ٹیچر پیار پچکار کے بھی آکھے بیٹے ذرا قریب آ، وہ بیٹے نو پتہ ہوتا ہے کہ ساتھ ٹھنڈا کیتا ہے انہیں میرے منہ تے دھرنی۔ میں اور مثال دے جنہوں باپ ڈکے کہ تو موٹر سائیکل نہیں کرے، باپ ٹر جائے تو مگر موٹر
موٹر سائیکل ماں کو دھکے چابی لے کے نکل جائے، پتہ لگے باپ آوے وہ بچہ جنہیں جرم کیتا ہے، انہوں آکھے نا باپ اوے میرا یوسفا پورا پورا آتا کہ پڑا جا یہ مطلب جنہیں خدائی کیتی ہوگی وہ برا نہیں، انہوں بلایا جائے تو پڑا جاتا ہے۔ جنہیں میرے اللہ فرمایا نا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جو اسراف علی نفس کر چکے ہو، جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، میں تم سے مخاطب ہوں، برا ہو، جان نکل گئی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، تینوں لے کے نہ کہہ رہے ہو وعدہ گھاٹا کرنا رہے ہو۔ خدا دی قسم کسے کا پتہ نہیں، قرآن دی آیت پڑھ کے میرا رنگ اٹھ گیا، میرا تھلو زمین نکل گئی کہ ایڈا بڑا پھر اکبر پھر جبار پھر قہار تے نبی نو پہ آتا ہے انہوں آ میرے سامنے کھلو میں گل کرنی ہے، اوے وعدہ گھاٹا کرنا رہے ہو، اوے میرے رضا جو نکل کے شیطان دے آنکھیں لگنا رہے ہو اور میرے حکم نو کچھ نہ سمجھنا رہے ہو، پیرا تھلے زمین نکل گئی ہے، جنہیں وہ بچے اگے نہیں ہوتے، میں کروڑ قدم پیچھے ہو کے ذہنی طور پہ سوچے، میں کہ جی اے تیری عزت تو دارائن وانا فرما دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے، صدقے جانا صدقے جانا، میں سمجھا جہنم میں چھوٹا لگے ہیں، میں سوچا کسی فرشتے کو گھوڑے مروان لگے، کی فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو وہ ہے جو جمع کیے ہوئے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ آؤ بھائی سارے شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندیوں وعدے کٹے ہو گئے نا، وہ اللہ پہ آنگا جے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میرے لوگ کو لمبی تقریر نہیں، کیونکہ تقریر دا عنوان دستا ہے کہ یہ تو 1.5 گھنٹہ لگ سکتا، لیکن آج ایسا نہیں ہوگا۔ ملک صاحب واسطے عرض کر فکر نہیں کرنی، بالکل میں کلوز کر کے تمہیں سنانے لگا۔ یہ مطلب ہے یہ شیعہ بھی شامل نہیں، اہل سنت بھی شامل نہیں، دیوبندی اہل حدیث سارے مسلمان مہربانی، ایتھے بننے والے بھی، ایتھوں والے بھی، ایتھے والے بھی، ایتھے والے سارے شامل، وعدہ کٹا ہو جاتا ہو جاتا۔ اللہ کا فرماتا ہے میری اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من اللہ نہیں، اللہ سے نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی یہ بچ کی پئی ہے نا، کی ایک کا بھی پوے نا، کے بھی پوے نا، کا کے کی یہ جو بچ پیندا نا یہ بکھریا بکھریا کر دیندا۔ مثلا میرے ہاتھ چ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ اللہ نہیں، کنے دسیا اللہ نہیں، کی نے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ اللہ نہیں اللہ کی کتاب ہے۔ جدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہو ہے بیت اللہ، وہ بھی اللہ نہیں، اللہ ہے کا بہت کا، اللہ کا گھر محمد رسول اللہ، محمد بھی اللہ نہیں، اللہ کے رسول ہے، اور قرآن سے میرا ہاتھ ہے علی ولی اللہ، علی بھی اللہ نہیں اللہ کے ولی ہے۔ مولا بھی تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو جناب انہیں خوبصورت نبوت و ولایت کی مثال تو بعد ہن لطف آئے گا، قرآن کا لطف ہی ادو ہوتا ہے جدو بندے دے ذہن چ نبی دی نبوت ہوئے تے علی دی ولایت ہو۔ خدا دی قسم اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ مطلب قرآن اور ہے، اللہ اور ہے، کعبہ اور ہے، اللہ اور ہے، رسول اور ہے، اللہ اور ہے، علی اور ہے، اللہ اور ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ اور ہے، اللہ کی رحمت اور ہے، مایوسیوں کو توڑتی ہے اللہ کی رحمت۔ میں کہ اللہ اور رحمت کے لیے تیری فرمایا دسیا تے ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔
صدقہ جانا کمال یا سنا جو رسالت کا جملہ ایک ہی تو ہے جس کو میں عالمین کی رحمت بنا کے بھیجوں گا ہوں، وہ ہے عالمین کی رحمت۔ اس کا مطلب مایوسیاں توڑتا ہے حسنین کا نانا، مایوسیاں توڑتا ہے زہرا کا بابا، مایوسی ختم کر دینا ہے نبیہ کا نبی تے میرا تے تیرا نبی۔ لے بھائی مایوسیاں توڑنے والی ذات ہے میرا نبی۔ ایک اور آیت پڑھا اور ان تقویت دیا سورہ مبارکہ ایک آیت اور سنیے تھے ادھی میں سنتا ہوں ربائی کا منکر نہیں مت آکھو تہاڈا کی ہے جذباتی بندے ہو دو باری میں آکھا نہ ربائی پڑھو تسی آکھو اگلے مجلس تے ربائی کا منکر کا لانا سارے آکھو بے میں اس واسطے منکر کی ربائی دا صرف خوف رکھا لیکن بندہ ربائی پڑھتا ہے وہ پتہ نہیں کی پڑھتا ہے کی کرن لگا ہے کوئی پتہ نہیں کیونکہ میں کوئی ایسے پرچے کو جاننا جہاں جو ربائی بھی لکھی سی پڑھی کسے سی تے پے کسے تے گئی ربائی لائی ہوتی ہے کی پتہ کسے کی پتہ میں اپنی تقریر کا ذمہ دار ہوں کسے ربائی کا ذمہ دار ہاں جی اللہ فرماتا ہے فلو انہم سورہ نساء فلو انہم اس ظلموا انفسہم میرے حبیب نے بندوں سے کہہ دو اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے ایک لفظ وجہ پوری مجلس ہے اللہ فرماتا ہے حبیب ان سے آپ کہہ دیجیے کیا جاؤ کا تیرے پاس آ جائے آئے آئے کیا بات ہے مولا کو جزا دے دے میں نوجوانوں سے بہت خوش ہوں کہ جس انداز نال مولا کائنات کے قصائد سن رہے ہیں اس سے انداز نال ہی قرآن سن رہے ہیں الحمدللہ اور قصیدے سننے والے نوں قرآن ضرور سننا چاہیے تے قرآن تے قاری نوں قصیدے ضرور سننے چاہیے جڑا روزانہ قرآن پڑھتا ہے نا انہوں نال قصیدہ ضرور سننا چاہیے تے جڑا روزانہ قصیدہ سنتا ہے انہوں روز قرآن بھی سننا چاہیے کیونکہ قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے بہت سنیے اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دے اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو تیرے پاس آ جائیں جاؤ گا دھیان میں سننا تیرے پاس آ جائیں پھر فاستغفر اللہ اور اللہ سے معافی مانگ لیں آئیں تیرے پاس کیا بات ہے معافی اللہ سے مانگ لیں نبی کو جاننا کی حد ہے اللہ فرماتا ہے واستغفر لهم الرسول پنجابی اکھن لگا جی علامہ بشیر صاحب دی قبر تے کرو پنجابی پڑھن لگا ہوندے تے داد میں انہاں کو لینی سی انہاں دی روح کو لے اللہ فرماتا ہے معافی میرے کو منگنی ہے اے دے کولوں نہیں نبی نو تنگ نہیں کرنا او دے کول آونا ہے او دے کول آونا ہے تے معافی میرے کو منگنی ہے یار لوگ دے آتے ہیں کہ اللہ شہرت تو زیادہ قریب ہے کسی کی لوڑ ہی نہیں یہ شہرت کتنے ہوتی ہے اس علاقے سے تے منہ کتنے ہوتا ہے اے دینا معافی منگنی ہے اے دینا تے اللہ ادو ہی قریب ہے میں نے کیا اللہ پوچھنی ہے صرف گا منکر میں نہیں صرف پوچھنی ہے آ منہ تے ادو نیڑے تو ایتھوں نہ معافی دے سر اور فرمایا آ میرا منہ تے شارل تو تو نیڑے تے جے ایتھوں ہی آ چھڑا معافی دے دے پتہ کوئی نہیں اوتھے جانا ہی ہائے ہائے جتھے میں بھیج رہا اوتھے جانا ہی میں کیا میں تیرا بندہ تے تو میرا اللہ میں تیرے کو منگن والا تے تو ادا کرنے والا تیرا میرا ایک تعلق ہے نا میں تو معبود ہے میں عبد ہوں تو مسجود ہے میں ساجد ہوں تو مذکور ہے میں ذاکر ہوں میرا حق بنتا تیرے کو منگا ایتھے تو ایتھوں ہی نیڑے آ معافی دے دے فرمایا اوتھے جانے اتھے زہرا دے بابے دے قدمیں میں کہ تو سدھی معافی کیوں نہیں دینا فرمایا سدھیاں معافیاں ایتھوں دین لگا تے تینوں وہ بوا ہی بھول جائے جنہ مینوں منوایا صدقے جانا
رسول بھی تمہارے لیے بخشش مانگے تسا معافی میرے کو منگنی ہے. ایڈا لطف ہے یہ فوکس کرو. سرکار کو جانا انہوں نے جا کے اب کچھ نہیں آخنا, انہوں نے کول کھلو کے اللہ کو معافی منگے, اللہ میرے گناہ بخش دے. اللہ فرماتا پھر کولو رسول تیرے متعلق کہہ دے کہ چلو دفع کرو سلطان. میرا خیال ہے شاید میری پنجابی کے مطابق بہتر گل ہوگی. جی کوئی بڑا تھانیوں چھڑاتا ہے تو آتا جویں دا بھی ہے میری وجہ تو چھڑ دیو, جویں دا بھی ہے میری وجہ تو چھڑ دیو. جی رسول کولوں کہہ دینا چلو چھڑ دیو. خالق فرمانا لوجد اللہ تواب الرحیم, یہ بندے مجھے تواب بھی پائیں گے رحیم بھی پائیں گے. یہ مطلب ہے اللہ رحیم ہی اس کے لیے ہے جو رحمت کے قدموں میں آ جائے. صدقے جان جو رحمت کے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے رحیم ہوگا. یہ مطلب طریقہ بخشش کا کہ نبی کو آنا ہے, معافی صدقے اللہ کو منگنی ہے. کو نبی پاک نے کیا کرنا چلو چھڑ دے ادھروں بیٹھا نہیں چھڑ دے. اور نبی پاک ایس ویلے کتنے کیا بات ہے. نبی پاک ایس ویلے مدینہ منورہ سرکار روزہ مبارک دے اندر موجود. یہ مطلب ہے اس فلسفے کے مطابق پھر مدینے جانا پڑا. بھائی فلسفہ دے رہے صدقہ جمع کرنا نبی کو جانے تے نبی کو جا کے تے اللہ کو معاف تو بڑو پیغمبر کہہ دیں کہ ٹھیک جان. یہ طریقہ ہے جس ویلے نبی موجود سن مسجد نبی جو لوگ انج کر دیں آئے اللہ کو معافی منگی تو کو سرکار نے کہتا بھی خالق معافی دو. ایس ویلے ان کی کریے نبی پاک دا جسد اطہر موجود ہے مدینہ. یہ مطلب ہے مدینے جا کے پھر امیر بندے جان گے, امیر بندے جان کے ٹکٹ بھی ہے مطلب کرونا بھی ہے فلائٹاں بھی نہیں چلدیاں تے گناہ بخشوانے ہوں تے جلدی کرنی چاہیے. اور کوئی امیر بندے جا سکتے ہیں تو چلے جاؤ تو جا کے بخشوا. جڑے غریب نے کئی تو ساری زندگی مرن تک مدینہ نہیں دیکھے مطلب چاہ ہی نہیں سکے. کی بات میں کہ اللہ تو رب العالمین ہے, اے رحمت للعالمین, تو ہی سارے جہانہ دا رب ہے, یہ بھی سارے جہانہ دی رحمت ہے. یہ کیویں ہو سکتا بھی امیر بخشوا. فرمایا میری غریبی دی گل ہی کوئی نہیں. میں تمہیں فلسفہ دسن لگا بھی کرنا کی ہے. بچے دھیان نال سننا. مدینے جا کے بخشش ہوتی ہوئے نا تے کئی بندے تے ساری زندگی مدینے جا ہی نہیں سکتے. کرنا کی کرنا ہی چاہیے. اللہ نے جب دعا کر رہے ہیں تو دور سمجھ رہے ہیں کہ قریب سمجھ قریب صدقہ جاؤں قریب سمجھ. یا اللہ اللہ سنتا بھی ہے بنتا بھی تے شاہ رکھ تو زیادہ قریب. لو جی جے تے بخشش دینی چاہیے تے ایتھے ہی آنا پینا ہے. جویں اللہ نو ایتھے سمجھنا نا محمد نو ہی ایتھے ہی سمجھنا. کیا بات ہے ہمارا تمہیں کسائے خیر دے. بہت شکریہ جناب. اگر تم اللہ پاک نو سمجھنا کہ میرے اینا قریب ہے کہ وجدہ تے ہے ہی نہیں پہ غریباں نو نہ بخشے تے امیراں نو مدینے صدقے بخشنے وے. اللہ فرماتے ہیں جویں تو مینوں سمجھنا ہی ہے نا اوے سمجھنا ہی ہے نا. میں تینوں نظر آؤں نا نہیں نا تو جویں تصور سمجھنا نا اللہ ایتھے ہی ہے. تو حسنین دے نانوں نو ایتھے سمجھ میں تینوں معافی دے دیا. تیرا کام نہیں انہوں حاضر ناظر سمجھ گئے اللہ کو معافی منگنی. ایک کنے رہت کی تھی میں جلدی کروں اللہ نے اچھا تے نبی کو آنا پہنا کالے واسطے اللہ نے کہا منوانی ہوئے تے نبی کو آنا پہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے قرآن تو میرا ہاتھ ہے. نبی پاک کی عمر 10 سال سی. ستے سن ایک کچے مکان دے اندر. اس مکان دا باہروں بندیاں دروازہ کھٹکھٹائے. ان جماعت اسلامی نے جڑے لفظاں چ لکھیا وہ بیان کر کے اجازت لینے لگا. وہ فرماتے ہیں عرب کا ایک کچا مکان جو مکینوں کی نفاست کا آئینہ دار تھا. میرے کو اردو سن کے بندے سمجھتے ہیں تھوڑے کتوں چوری کیتا ہو یار
خدا دا نا جو میں سکول ٹیچر رہا میں تمہیں پڑھ کے بتاؤں جماعت اسلامی کی کتاب ہے حضرت محمد رائٹر علی اصغر چودھری وہ فرماتے ہیں عرب کا ایک مکان کچا لیکن مکینوں کی نفاست کا آئینہ دار ہے. گرمی کی تمازت زیادہ ہے. اندر ایک 10 سال کا بچہ سو رہا ہے. ایک بوڑھا اسے دامن کی ہوا دے رہا ہے. ایک بوڑھا اسے دامن کی ہوا دے رہا ہے. ایک دم دروازہ کھٹکھٹایا گیا. بوڑھے کی سوچوں کا تار ٹوٹا اور وہ اٹھ کے دروازے کی طرف جانے لگا تو مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ کہیں یہ بچہ جاگ نہ جائے. میرا خیال ہے میں بچیاں سسپینس نہ رکھا. سونے والا مصطفیٰ تھا, ہوا دینے والا علی کا بابا تھا. سب کے جانا مولا کا انتظار دے گا. میں قرآن کی 2 آیتاں نال دسیا ہے کہ نبی دے وسیلے تو بغیر بخشش نہیں ہوتی. حضرت ابو طالب دامن دی ہوا دے رہا سا. دروازہ کھٹکھٹایا گیا. اندر وہ بوڑھا پگڑی سنبھالتا ہوا باہر نکلا, امامے کو درست کرتا ہوا باہر نکلا. دروازہ کھولا تو سامنے جم غفیر تھا. جم غفیر بچو راشنو آندے نے کسی دوائی دا نا نہیں. جم غفیر مل صاحب حکیمان جڑے نا رکھے ہوتے نا دوائیاں وہ جان بوجھ کے کو فارسی چ رکھے ہوتے تاکہ پتہ لگے کھڑے 10,000 روپیہ لگ جائے. آخنا ہوں تیرے نسخے چ پھر سیاہ کی پینا ہے وہی تو لیا ہے تو پھر سیاہ کالیاں مرچاں آدھے اوکھے اوکھے لفظ میں گلا اوکھیاں کر چڑھتے ہیں. جم غفیر کا مطلب ہے باہر رش تھا. کدے دروازے تھے؟ حضرت ابو طالب کے دروازے. دروازہ حضرت ابو طالب نے کھولیا. 10 سال نبی دی عمر ہے, اندر ستے نے. دروازہ کھولیا. جہنمہ بن عرفتا اس بندے کا نام ہے جڑا کافراں دا سردار سی. اگے وہ سی, پیچھے بندے بہت زیادہ سن. حضرت ابو طالب نے دروازہ کھول کے کہا آؤ بھائی کیسے آنا ہوا؟ تو جہنم بن عرفتا نے کہا ابو طالب تو جانتا ہے نا قحط کی وجہ سے, قحط کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں, جانور مر رہے ہیں, بارش ہو نہیں رہی, جس کی وجہ سے قحط پڑ چکا ہے. اگر تو مدد نہ کرے گا نہ انسان بچیں گے نہ حیوان. صدقے جانا آج استمداد کے لیے آئے ہیں. آج ہم مدد کے لیے آئے ہیں. تو مدد نہ کرے گا نہ انسان بچیں گے نہ حیوان بچیں گے. میں ایک دل کرتا ہے کنی کو آواز کٹا. حضرت علی نے کوئی نوی مدد شروع نہیں کی تھی. یہ وہ بھی مدد کر صدقے جانا رنگ لگ گیا, رنگ لگ گیا. صدقے جانا حضرت امیر المومنین نے کوئی نوی مدد شروع نہیں کی تھی. انہوں نے والد گرامی بھی مدد لوگوں کی کرتے ہیں. ہوں تو سب جو سننے کے سامنے کھلو کے حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ آپ نے میرے دروازے کا رخ کیوں کیا؟ میں جانتا ہوں کہ جو کی کمی ہے, کھجوروں کی کمی ہے, خوراک کی کمی ہے. آج تیری عزت تو درائن بارا. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں تم جانتے ہو نا کہ ہم ذخیرہ اندوز نہیں ہیں. صدقے جانا آپ جانتے تو ہیں نا کہ ہم ذخیرہ اندوز نہیں ہیں. ہم جو کماتے ہیں شام کو یتیموں کو دے آتے ہیں. جو ہم لاتے ہیں تجارت سے وہ بیواؤں میں تقسیم کر آتے ہیں. اور پتہ لگا ہے یہ بانٹ ہی اتنا دیتے تھے کہ رات کو غریب لگتے تھے. ہائے ہائے غریب تھے نہیں, غریب تھے نہیں, ہر شے بانٹ دیتے. حضرت سیدان میں بی بی آگے پوچھا بی بی اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوں تو زکوٰۃ میں کتنے دے دوں؟ اہل سنت کتاب کی روایتیں ساڑھی نہیں. بی بی نے فرمایا 1 اونٹ دے. کہنے لگی بی بی آپ کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ بی بی نے فرمایا اپنے معاملات کو ہمارے معاملات پر نہ پرکھا. اپنے معاملات دیکھو. تمہیں اپنے تمہارا نصاب اور ہے, ہمارا نصاب اور ہے. جنہوں نے نا پتر رکھ تے اتے چھری رکھ
نو تمبیا تے لا چھڑیا انہاں دا نصاب بہت شکریہ صدقے جانا مہربانی جناب بی بی نے پھر پوچھنے لگی بی بی میں ویسے پوچھ رہی ہوں میرے پاس 40 اونٹ ہیں تو ایک دے دوں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی آپ کتنی دیتے ہیں ہے پتہ نہیں سکڑائے کی رنگ بڑے ہوئے گا جدو جناب سیدہ زیر لب تھوڑا مسکرائے پتہ نہیں کائنات کا بھی رنگ ہویا ہوئے گا بی بی پاک جدو زیر لب مسکرائے تو فرماتے ہیں اے عورت میرے متعلق پوچھتی ہے تو بی بی فرماتی ہے تیرے پاس 40 ہے ایک دے دے زکوٰۃ ادا ہو جائے اگر مجھے اللہ ابھی 40 اونٹ دے تو مجھ پہ واجب ہے کہ میں 40 کا 40 ہی جائے ہماری کون سی بات کرتے ہیں ہم نے تو اپنے اوپر واجبات بھی خود رکھے ہیں تو حضرت ابو طالب نے کی فرمایا ہم ذخیرہ اندوز نہیں ہیں ہمارے گھر میں جاؤ نہیں کھجورہ جمع نہیں آئے ہائے ایک کوئی جملہ بچ مجلس جہنمہ بن الفدا نے کہا ابو طالب آج اناج کا نہیں دعا کا معاملہ ہے ہائے ہائے ٹیکس لے آئے ہو میں نے اپنے علاقے کا پتہ ہے تسی اپنے علاقے دسو جہاں بچہ روندا ہوئے تو چپ نہ کرے بچہ روے تو پتہ نہیں لگتا ان کی ماں دودھ پلائے چپ نہ کرے باپ باہر لے جائے چپ نہ کرے پھر وہ پیرا کو کھڑ دیا نے شاہ جی ذاکر شاہ صاحب تک پائی ہو جی آپ بچے کو پھوک ماریا جائے چپ نہیں کر بچے کو پھوک ماریا جائے بچہ چپ نہیں کرتا یہ مطلب دعا شعا پیرا کو کرے سیدہ کو کرائی دی نا جے سید نہ لبے پھر کچھ ہاٹا دا لگ جاتا مولیاں دا سید نہ لبے پھر لوگ آتے ہیں مولوی جی تسی بھی ہر بڑے قرآن پڑھ دو تسی بھی کوئی سورت پڑھ دو پھوک مار چھڑو یہ مطلب ہے جدو دعا دی لوڑ پیندی ہے یا لوگ سجدہ کول جاندے ہیں یا لوگ آدمہ کول جاندے ہیں رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ اے عرب دے بندے ابو طالب نو سید سمجھ کے آئے سان یا آدم دین سمجھ کے آئے سان ہاتھ سلامت رکھے ابو طالب دے دروازے پہ سید سمجھ کے آئے تھے یا عالم دین سمجھ کے آئے تھے اگر دو میں سے جو بھی سمجھے تھے اسی لیے علی کو فخر ہے کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں آخری جملہ جی بالکل تقریر آخری جملہ حضرت ابو طالب اینڈ میں کیا اچھا دعا کا معاملہ ہے تو حضرت ابو طالب نے فرمایا آپ کیوں نہیں دعا کرتے کون سنو انہوں نے کہا ہمارے بارش والے دیوتا ہم سے ناراض ہیں یہ سپیشلسٹ ہوں دے سن بہت ہر معاملے دے جی میں دل دا سپیشلسٹ آئی سپیشلسٹ ایویں بچے دے نہ اور می لے ہونا نہ اور بارش یعنی توپلا آنا اور مختلف کچھ سن انہوں نے کہا کہ ہمارے دیوتا خود ہم سے ناراض ہیں اگر ابو طالب نعوذ باللہ بت پرست تھے تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا بت ہم سے ناراض ہے تو اپنے بت سے کہہ کیا بات ہے ہمارا دیوتا ہم سے ناراض ہے تو اپنے دیوتا نو قرآن کے ہاتھ رکھ لگا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات انجے میں کھلڑ پڑے ہونا کہ ابو طالب ہمارے بت ہم سے ناراض ہیں تو کعبے کے رب سے دعا کر مشرک بھی جانتے تھے ہمارا تعلق بتوں سے ہے اس کا تعلق کعبے کے رب سے ہے اور تیرے کانفیڈنس تو صدقے ابو طالب علیہ السلام تیرے اعتماد تو صدقے ادھر میں کیا جائے میں نے سارے واقعے بچوں ایتھے جی لطف آیا ملک صاحب جدو حضرت ابو طالب نے انہوں نے آکھیا کرنا کیے بارش مکوانی دعا کر کے تے قید مکانا ہے ایس تیرے کانفیڈنس صدقے ابو طالب فرماتے ہیں رکے رہو میں ابھی آتا نہیں مینوں بڑا سواد آیا موسم کا حال بتانا اور ہے موسم تبدیل کروا دینا ابو طالب فرماتے ہیں رکے رہو میں ابھی آتا ہوں اگر کوئی منگل والا خیرات لینے والا دروازے تے کھلو کیا کہ مینوں خیر پاؤ تے بندہ آ کے کھلو میں آؤں نا
وہ اندروں پستول لین جانا وہ کیوں خیرات لینے جانا. حضرت ابو طالب فرمایا رکے رہو میں ابھی آتا ہوں. بتا دیا فرماتے ہیں جب وہ بوڑھا انہوں کی اپنی زبان ہے رائٹر کا اپنا مطلب قلم ہے جی انہیں جو لکھا وہ آتا جب وہ بوڑھا یہ منتظر تھے جب وہ بوڑھا واپس پلٹا تو اس کی انگشت شہادت کے ساتھ ایک 10 سال کا بچہ. ہائے 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 دو آیتیں یاد نے جڑیاں میں پڑھی ہیں. 10 سال کا بچہ تھا. حضرت ابو طالب اس بچے کو لے کے باہر نکلے اور سامنے کھڑا کر کے کہتے ہیں اب بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا کعبے کے رب سے دعا کیجئے کہ بارش آ جائے اور قحط ختم ہو جائے. کتھے کھلو کے گل کرا منتظر اللہ میرے پار ہوتے تو میں اٹھ پہنتا دیکھتا. میں سوچتا پیا کہ میرے کو چند تاریاں دی چاننی ہوئے رات میں عرش تے جملہ دکھا جڑا حضرت ابو طالب دے منہ چوں نکلے. دھیان نال سنیا جے او بولن لگا جدا پتر بولے تے نہج البلاغہ بن گیا. ہائے ہائے مولا تانوں جزائے خیر دے جدا بیٹا بولے تے نہج البلاغہ بن گئی ہے. او ابو طالب بولے نے فرماتے ہیں اچھا کعبے کے رب سے بارش منگوانی ہے. سچے ہاتھ کا اشارہ کر کے ابو طالب فرماتے ہیں اگر کعبے کے رب سے کوئی مطالبہ منوانا چاہتے ہو تو اسے وسیلہ بناؤ. اسے وسیلہ بناؤ اسے وسیلہ بناؤ. میں 2 آیتیں پڑھی ہیں ایک سورہ زمر دی ایک سورہ نساء دی. پہلی گل مایوس نہیں ہونا نبی رحمت ہے. دوسری گل جدو گناہ کر لو تے نبی کو آ جاؤ اینو وسیلہ بنا لو تے میں مننا گا. 2 تیجی پڑھنا یا جو الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ. ایمان والو اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو. عالم اسلام کے سامنے ایک ہی بات ہے چھوڑ رہا ہوں. قرآن اس واقعے کے 30 سال بعد نازل ہوا. واہ بھائی واہ ہو گئی مجمع. قرآن اس واقعے تو 10 سال حضور شکریہ کتنا 10 سال حضور دی عمر ہے جب ابو طالب آخیا کہ وسیلہ بناؤ. 30 سال پہلے قرآن اترے 30 سال بعد. وسیلے کی جتنی باتیں ہیں یہ قرآن میں ہے. جملہ آ رہی ہے قدرتی ہونی ہے. ایک صاحب میں زندگی چاکھیا گیا پتہ نہیں برکت ہے کوئی اسی وجہ تو آ گئے. جو باتیں قرآن میں 30 سال بعد نازل ہوئی وہ 30 سال پہلے علی کے باپ کے ذہن میں تھی. ابو طالب کو کون بتا گیا تھا کہ رسول وسیلہ نہ بنے. لوگ تو کہتے ہیں نبی کو پتا چلا 40 سال کے بعد کہ میں نبی ہوں. توہین رسول نہ کر. جس بات کا ابو طالب کو پتا تھا محمد بے خبر کیسے ہو سکتے ہیں. 30 سال پہلا میں طالب دین ہوا گیا. میں کیا 30 سال پہلا ابو طالب کی طرف قرآن پڑھ آیا سی. اندر جو گل کرو گے پٹھی کرو گے قرآن کا یہ اترے ہی نہیں. میں کیا ابو طالب کو کون دس گیا یہ وسیلہ نہ بنے تے اللہ نہیں منتا. اور جڑی گل کیتی ہے وہی فضیلت وہی فضائل نے آئی ہے. اور سکیا اس اندازے نال ہی آکھیا اور صدقے جا اندازے نال ہی آکھیا مینوں وسیلہ بناؤ. میں کہا پھر مینوں جنہ ہن سواد آیا اگے کوئی نہیں. وہ رنگ اڈ گیا کہنا ہن کی ہوئی. میں کیا ہن جی توں آکھیا نا ابو طالب اندازے نال آکھیا اندازے نال آکھیا. یہ میری گل انج سنا جی میں ہر بندے دے کول آ کے پہ کروں تواڈے کول میں کیا دا مطلب ہے جس کے اندازے کو اللہ قرآن بنائے اس نے اندازہ لگایا تھا. اللہ نے
ابو طالب ہو قرآن کے مطابق، کیونکہ ابو طالب نے پہلے کہا تھا قرآن میں بعد ہے، یعنی نبی دنیا میں بھی وسیلہ ہے اور حشر والے دن مقام محمود پہ کھڑے ہو گے، پھر وہی وسیلہ بنیں گے۔ اللہ دیا بندیا جنہاں نے گناہ گاراں نوں چھڑانا ہوگے نا، انہاں دیاں دھیاں نوں نہیں ماری دا، بچے شبیو دے کو نہیں لینی، گناہ نہیں تیرے انہیں بخشوانے نے۔ اللہ کے سفارش کرے تو میرا نبی، اللہ کے شفاعت کرے تو میرا نبی۔ اور بندہ جب تھانیوں لے کے آیا ہوگا نا، بندہ ساری زندگی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ میں ایک ایسے بگڑے بچے نوں جاننا جنہیں آؤندی بی بی دے کولوں کڑک چک رہی اپنے سر تے، اور گندم دی پسائی واسطے بی بی جا رہی سی مشین تے گندم پہاڑ واسطے آٹا، وہ اپنے گھر کا جنہیں کدی نہیں سی نا کام کیتا، وہ کہنے لگا بہن جی میرے، وہ چک کے لے گیا، وہ چھڈ کے آیا تو کہنے لگا تسی جاؤ گھر۔ میں انہوں پوچھا تو اپنے گھر کا کام کدی نہیں کیتا، تو بگڑیا بندہ بندہ جڑی بی بی آؤندی سی نا کڑک لے کے، میں مشین تو آ رہا جتھے پسوائی ہو رہی، اتنے بندے بڑے نے، میں آ رہا اتنے لوگ بڑے کٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال سی اتنے نہ جائے۔ میں کہا یار کہ بیٹا خیال ہے کیوں آیا بیٹی کا؟ کہنے لگا ایک بار میں پڑھ کرتا تھا، یہ باپ مجھے تھانے لے کے آیا جی، تھانے جدے پیو نے چھڑایا ہوئے لوگ انہوں مشینہ کے رشتے نہیں جان دیتے، اور تو شفیع المذنبین دیاں دھیاں بازاراں وچ روز چھڑی۔ میں ایک روایت یاد پھر جاوی بڑی دیر بعد پڑھن لگا، بی بی پاک عالیہ ملکہ شام دے روزے تھے، سید نے روایت لکھوائی تو میں لکھ کے آیا، ان میں کئی بار پڑھ چکا ہوں۔ آج میرا دل ہے کہ مختصر وقت جو میں پڑھ دیا، کیونکہ 2 منٹ کی ساری گل 3 منٹ کی 4 منٹ کی وہ میں سنا دیا۔ انہیں میرے بی بی دے روزے تے بہ کے لکھوائی، جتھے کیمرے پہلے ایڈی دور بی بی دی ساری پاک سی، اتنے سے بیٹھے زیادی سید سی، انہیں کہ لکھو بہت بڑے عالم دین نے اپنے شاگرداں میں لکھوائی، اجتہاد دے درجے دے قریب طالب علم تو مجتہد نے لکھوائی، بی بی دے روزے تے بیٹھ کے انہاں کیا بڑے عالم دین نے علماء نے لکھوایا، لکھو تفصیل بازار شام۔ اسی کی کریے، اسی مجبور ہاں، زیادہ دیر نہیں لگتی، صرف بچہ اٹھ کے کہنا شام، ساری برداشت اسی بے بس ہو جانے ہیں، کوئی بندہ سارے سے غصہ نہ کرے۔ ویسے جدا خون شام دے بازار کھا گئے، اس سجاد کو زہر نہ بھی دیندے، زیادہ دیر تو میرے مولا پھر بھی زندہ نہیں سی، تے جڑا شام دا بچیا خون سی وہ الٹی دے رستے زہر میں سارا باہر کھچ کے لے آندا، جدا جگر ہی پھٹ گیا ہوئے، وہ آخری ویلے کی ہوئے ہائے میرا جگر، وہ آخری ویلے سر دی 60 بجے ہوئے تو لوگ کہتے ہیں میرا سر، دل دا کہہ کو لوگ کہتے ہیں میرا دل۔ حضرت سجاد کا ہاتھ زخمی، گلا زخمی، کانڈ زخمی، اندروں جگر پھٹ گیا، اکھاں زخمی۔ میرے سامنے قرآن میں پڑھیا حضرت پاک کے انگنے جدو آخری ویلہ میرے باپ کا آیا، میں کہا بابا تیرا تے جگر ہی سارا پھٹ گیا، میں سمجھا میرا بابا آکھے گا میرا جگر پھٹ گیا، میں جدو میں کن لایا ادو میرا بابا پہ آندا جی میں شام کھا رہی ہے، میں شام کھا 3-4 جملے نے بڑے بندے کی قبر سے پڑھنا، بڑے بندے کی گل پہ پڑھنا۔ انہیں شاگردوں کو کہا لکھو شام کے بازار میں، انہوں نے لکھا شام کے بازار میں نبی کی بیٹی پر، علی مولا کی بیٹی پر، نبی کی بیٹی پر ایک وقت ایسا بھی گزرا۔ پہلا جملہ دوجا تے تیجے تے ختم۔ پہلا جملہ مصائب جڑے نے وہ نرم کو نہیں، لوگ
آدھے فلاں سخت مصائب پڑھتے جڑے سہارا دیا تیاں تے مصائب آئے ہو وہ کدھر نرم بھی ہوتے نہیں کہ لوگ آدھے فلاں سخت پڑھتے سختی نے مصیبت ہے ہی جگہ میرے نزدیک تے بھی بڑی سخت گل ہے جڑی میں کر رہا میں پہلا کیوں رویا میرے ذہن چ پہلے موجود ہے تو سن لیں تو شاید تسی بھی رو پو انہوں نے شام کے بازار میں زہرا کی لاڈلی پر نبی اور علی کی بیٹی پر ایک ایسا وقت بھی گزرا بچے لکھا آپ شاگرد بھی صحیح سن انہوں واسطے بچے ہونے بی بی پر ایسا وقت بھی گزرا جگر سنبھال کے سننا فرماتے ہیں نیچے لکھو بی بی کو لوگ راستہ نہیں دیتے تھے یہ لائٹ ہے یہ ہلکا پھلکا مسائل ہے زہرا کی بیٹی کو لوگ راستہ نہیں دیتے اگلا جملہ دوسرا جملہ انہوں نے دوسرا جملہ لکھو آگے والے راہ نہیں دیتے تھے اور پچھلے نیزوں سے دھکے مارتے ایک راہ نہیں دیتے پچھلے نیزے مار دیتے تیسرا جملہ لکھایا میں خون دے قلم نہ فرماتے ہیں آگے لکھو پھر اس دھکم پیر میں نبی کی نواسی شام کے بازار میں گر پڑی زہرا دی لاڈلی زمین تے ڈگ پئی جڑے میری بی بی زمین تے ڈگے نے فرماتے نے شمر آ گیا حضرت سجاد کے بعد کہنے لگا پھپھی کو آگ جلدی اٹھے پھپھی کو آگ جلدی اٹھے میرے معاف کرو سیدو دل دکھے گے تیرا سفر ہے روبوں کے بھی تو زہرا راضی ہوگی معافی تا نہیں منگتا کہ کوئی محراب نہیں کر رہا جڑی انہیں گل کی ہے صدا توڑی غیرت نو سلام ہے غیرت سلطان نو سجادہ ہے پتہ نہیں کنہیں برداشت کرتے رہنے میرے چوتھا امام کہنے لگا پھوپھی سے کہہ جلدی اٹھے ملک ملک کے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں دربار سج گیا ہے ملک ملک میں باشندے تمہارا انتظار سد کے ٹھیک ہو گیا فرماتے ہیں ہن نہ بس بس ٹھیک ہو گیا بس یہ بس سد کے یزید دربار کو سکر بس ختم فرماتے ہیں پھر کیا ہوا مجتہد بے ہوش ہو گئے مجتہد بے ہوش ہو گئے جب دوبارہ ہوش آیا صدقے جاواں جب دوبارہ ہوش آیا تو پھر کیا ہوا فرماتے نے قبلہ آگے دکھوائیے فرمایا پھر بی بی کو سجاد مولا نے کہا کہ پھپھی جلدی اٹھیے پھپھی جلدی اٹھیے بی بی نے اٹھنے کی کوشش کی بی بی نے اٹھنے کی کوشش کی کیسے بس آخری جملہ کیسے کوشش کی فرماتے ہیں پھر جب گرا ہوا اٹھتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لے کے آخری جملہ کہہ رہے جب کوئی گرا ہوا اٹھتا ہے